نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب مقادیر الزکوٰۃ، یہ ان مباحث کا تیسرا باب ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق جو ابواب چل رہے ہیں، پہلے دو ابواب میں زکوٰۃ سے متعلق بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں نظام زکوٰۃ کے جو بنیادی مختلف پہلو ہیں، اس کے سسٹمز ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے باب میں واضح کیا گیا تھا کہ انسانی نفس کو ذاتی طور پر مہذب بنانے کے لیے اور کسی مملکت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے زکوٰۃ انتہائی ضروری ہے۔ مال کا خرچ کرنا یہ بخل کے مرض کو دور کرتا ہے۔ انسانی دلوں میں جو شح اور بخل پایا جاتا ہے، اس کا خاتمہ اسی سے ہوتا ہے۔ یہ تو تہذیب نفس کا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ کوئی بھی مملکت بغیر وسائل کے نہیں چل سکتی، تو اخراجات کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو نظم و نسق چلانے والے انتظامیہ ہیں، اس کی تنخواہوں اور جو پبلک پلیس ہے، ان کے اخراجات کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ تو وہ وسائل انفاق مال کے ذریعے سے ہی وجود میں آئیں گے۔ پھر اسی کے تناظر میں جو احادیث تھیں، پچھلے باب میں انہیں واضح کیا، زکوٰۃ سے متعلق جو احادیث چلی آ رہی تھیں، اور ان میں خاص طور پر مال کے خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کو ناپسندیدہ ہونے کے حوالے سے جو احادیث تھی، ان کی تشریح شاہ صاحب نے پچھلے باب میں کی ہے۔ کسی بھی سسٹم کے لیے یہ بات انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے کہ جب مال خرچ کرنا لازمی اور ضروری ہوا، تو اس کی مقدار کا تعین کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خرچ اور اخراجات کی جب تک مقدار متعین نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا۔ تہذیب نفس کے لیے کس حد تک مال خرچ کرنا ضروری ہے، اور نظام مملکت کے لیے اخراجات کے لیے کس حد تک وسائل کا مہیا کرنا ضروری ہے، تو ایک طرف تو دینے والے ہیں اور ایک طرف لینے والے ہیں، دونوں کی ضروریات کا لحاظ رکھ کر ایک متوازن مقدار کا متعین کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ مقدار کا تعین اور وقت کا تعین، کہ کتنی مدت کے بعد یہ کام رپیٹ ہونا چاہیے۔ ہر کام کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ کتنے وقت کے بعد وہ کام ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی مقدار کیا ہو۔ نظام سسٹم اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو دین اسلام چونکہ ایک باقاعدہ نظام استوار کرتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کے مقنن اول ہے، تو آپ نے جو قانون سازی کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ وقت پر بحث تو پچھلے باب میں آ چکی ہے، مقدار سے متعلق بحث یہاں پر ہے۔ اس سے متعلق جو احادیث ہیں، انہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مقدار کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کے 5 وسق سے کم پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ 5 وسق، ایک وسق 60 سا کا ہے،
اور 1 سا کوئی 4 امداد مد اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا، اور 1 مد احناف کے ہاں 2 رطل پر مبنی ہے۔ کل جو مقدار سا کی بنتی ہے وہ کوئی 3500-3600 گرام بنتی ہے مختلف روایات کے مطابق۔ تو یہ 60 سا ہو تو 1 وسق بنتا ہے، اور 5 وسق سے کم ہو تو اس پر گندم ہو، کھجور ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی اجناس ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کی ہے کہ 5 وسق سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، چاندی کی 5 اوقیہ جو مقدار متعین کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہے، تو اور 5 اوقیہ 200 درہم بنتے ہیں، تو 200 درہم کی مقدار کسی کے پاس چاندی ہو تو اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 612 گرام کا 1 اوقیہ بنتا ہے، تو 5 اوقیہ، تو اس کے مطابق اس چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی جملہ جو فرمایا اسی حدیث میں، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 زَوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ، 5 اونٹوں سے کم پر، زود کہتے ہیں اونٹوں کی جماعت، تو 5 اونٹوں کی مقدار کسی کے پاس ہو جی، جو 2 سے لے کر 3 تک پر اطلاق ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو درمیانی حصہ تھا وہ متعین کر دیا کہ 5 اونٹوں کی مقدار کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے کم پر 5 پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس حدیث میں مقدار متعین کی گئی ہیں، تو شاہ صاحب اس کا جو مقدار سازی کا جو بنیادی پیچھے تصور کار فرما ہے یا حکمت کار فرما ہے اس سسٹم کو بنانے میں، شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے، اقول، میں کہتا ہوں کہ انما قدر من الحب والتمر 5 اوسق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کرتے ہوئے گندم اور کھجور کی 5 وسق کی بات کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، لأنہا، اس لیے کہ ایک گھرانہ کم سے کم 1 سال تک اس 5 وسق سے اپنا گزارا کر سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گھرانہ۔ اس لیے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ کم سے کم گھرانہ میاں بیوی، اور تیسرا یا تو خادم ہو اگر اولاد نہیں ہوئی، یا بچہ بھی ہو یا بچہ ہو، تو 3-4 آدمیوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوتا۔ وما یضاہی ذالک، یا اس کے قریب قریب 2 بچے 3 بچے، کم سے کم گھرانہ اتنی مقدار بنتا ہے، من اقل البیوت۔ اور ایک انسان کے روز کے کھانے کی مقدار 1 رطل ہے یا 1 مد ہے طعام میں سے، کھانے میں سے۔ فَإِذَا أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، اگر ہر ایک 3 آدمی 4 آدمی اتنی مقدار میں کھانا کھائیں تو 1 سال بھر کے لیے ان کے لیے کافی ہے۔ باقی جو گندم بچے گی یا کھجور بچے گی وہ ان کی کسی مصیبت کے وقت میں کوئی اخراجات آ گئے، یا سالن والن اگر اس کے لیے چاہیے تو 7 سالن والن بنائیں گے تو اس کے لیے بھی، تو ایک مناسب مقدار عرب کے اس معاشرے کے مطابق ایک چھوٹے سے گھرانے کے لیے یہ ہے کہ 5 وسق کھجور سے یا 5 وسق گندم سے وہ گزارا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس سال بھر کا یہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر اگر اسے مزدوری نہ ملے بالفرض، یا کوئی کام کاج نہ کر پائے تو وہ غنی ہے۔ مالدار اسے کہتے ہیں، غنی اسے کہتے ہیں کہ اسے
زیادہ محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرے گا تو ظاہر ہے کہ مزید کما سکتا ہے، بالکل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، اور یہ پورے 1 سال اس کے پاس رہا ہے تو اگلا پورا سال اس کا آرام سے گزر اوقات اس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چاندی، اس کے لیے 5 اوقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، تو یہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک چھوٹے گھر کے لیے 1 سال بھر کی مقدار 200 درہم اگر وہ خرچ کرے تو سال بھر میں وہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط بیان کی ہے شاہ صاحب نے، اذا كانت الاسعار موافقۃ فی اکثر الاقطار، اگر جو قیمتیں ہیں اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اکثر علاقوں کے مطابق ہوں، یعنی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتا ہو، تو پھر تو کیا ہے، سال بھر اس کا گزارا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کا یہ سامراجی کاغذی نوٹ نہیں آیا تھا کہ یہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرنے کے نام پر سونا چاندی لوٹ لیا جائے اور اس کی جگہ پر یہ کاغذ کا نوٹ مہر لگا کر آپ کو دے دی جائے۔ تو جب چاندی اور سونا تھا تو عام طور پر ریٹ نہیں بڑھتے تھے، بلکہ سوشلسٹ ممالک میں تو روبل آنے کے بعد بھی جو 1917 میں قیمت تھی ڈبل روٹی کی، وہ 1970 میں بھی تھی، وہی قیمت تھی، اسی قیمت میں ہی کیا ہے، ڈبل روٹی ملتی تھی۔ تو سونا چاندی ایک ایسا زر ہے، تبادلہ زر کا ذریعہ ہے، تبادلہ اشیاء کا ذریعہ ہے کہ جو اس میں کوئی زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ یہ تو چونکہ آپ نے مصنوعی طور پر نوٹ چھاپے، ڈالر چھاپے، تو اب اس کے نتیجے میں افراط زر پیدا ہوا یا تفریط زر پیدا ہوا، اور اس کے ذریعے سے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی استقراء کرو کہ مختلف معتدل مزاج والے ممالک اور علاقوں کی عادات، چیزوں کے مہنگے اور سستے ہونے میں اگر تم دیکھو گے تو سال بھر 200 درہم میں گزارا ہو جائے گا۔ شاہ صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کل ہوتے تو پتہ چلتا کہ سامراج نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اس ہندوستان میں تو 1885 سے نوٹ جاری ہوا ہے اور یہ 125 سال ہو گیا، جس میں کیا ہے، ریٹ مہنگے اور فلاں فلاں سب کچھ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں کہا ہے کہ 5 کی جماعت کی مقدار متعین کی ہے، اور اس پر 1 بکری زکوٰۃ کا تقرر کیا ہے کہ 5 اونٹ کسی کے پاس اگر ہوں تو 1 بکری اس پر لازم ہے۔ شاہ صاحب یہاں کہتے ہیں کہ ایک اصول جو ہم پیچھے بھی بیان کر کے آئے ہیں کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی مال میں سے لینی چاہیے جو مال اس کے پاس ہے، کیونکہ ایک آدمی اونٹ پال رہا ہے، اس کے پاس کوئی ضروری تو نہیں کہ بکری بھی ہو، یا اسی طریقے سے بکریوں میں سے ہی زکوٰۃ ہونی چاہیے، یا اس سے پیسے وصول کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل اصول اور ضابطہ تو یہی ہے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ نصاب کا تعلق بھی اسی سے ہو، کیونکہ اگر نصاب اس کے علاوہ میں کریں گے تو دینے والے کے لیے دقت ہے، اس کے پاس بکری نہیں ہے تو کہاں سے بکری خرید کر لائے، وہ اس کا اونٹ چراتا ہے وہ تو۔ لأن الابل، اس لیے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ مویشیوں میں سب سے زیادہ بڑے جسم والا ہے، جن انعام جن چرائے جاتے ہیں ان میں سے اونٹ، اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، یہ بھی ہے اس پر سواری کی جائے، یہ بھی ہے کہ اس کا دودھ پیا جائے، اور پھر یہ کہ اسی سے آگے نسل بھی آگے چلانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بالوں سے گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے، خاص طور پر سردیوں میں اون اور کمبل وغیرہ وغیرہ چیزیں اسی سے بنتی ہیں، اور لوگ پھر ان میں سے جو بہت عمدہ قسم کا مال ہوتا ہے
اسے جمع کرتے ہیں اور وہ تھوڑا ہوتا ہے، ہاں جی، یعنی ان کے نزدیک عمدہ نسل کے 5 اونٹ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پال لیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر ہوتا تھا، تو 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ ہے، تو 40 بکریوں پر، جیسا کہ اگلی حدیث آ رہی ہے، 40 بکریوں پر زکوٰۃ لازمی ہوئی ہے، ایک بکری ہے۔ تو اگر 5 اونٹ ہیں تو 5 سے کم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں گویا کہ 10 کے حساب سے زیادہ لگائیں گے تو 50 بکریاں بن گئی، گویا کہ 50 بکریوں کے برابر جی یہ ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں 3 طرح کے حساب کتاب تھے، یا تو 10 بکری کے مطابق ایک اونٹ ہوتا تھا، یا بعض اونٹ جو ہیں وہ 8 بکریوں کے حساب سے کیا ہے جی ایک اونٹ قرار پاتا تھا، اور کہیں 12 بکریوں سے بھی ایک اونٹ کی نوعیت، اس کی نسل، اس کے حساب سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم والی مقدار رکھی کہ چلو کم سے کم ایک اونٹ 8 کا تو ہوگا ہی، تو 8 5 40 ہو گیا، تو 40 کے حساب سے، ہاں جی، جیسے 40 بکریوں پر ایک بکری ہے تو 5 اونٹوں کی مقدار گویا کہ 40 بکریوں کی مقدار ہے، تو اس پر ایک بکری رکھ دی۔ یہ باتیں کہ ایک اونٹ 10 بکریوں یا 8 بکریوں یا 12 بکریوں کا ہے، اس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کما وارد فی کثیر من الاحادیث، جیسا کہ بہت سی احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا جو کم سے کم نصاب تھا وہی 5 اونٹوں پر، کہ 8 بکریوں پر اگر ایک اونٹ ہو تو اس کے لیے نصاب مقرر کر دیا، اور اس میں ایک بکری مقرر کی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا، پیچھے بھی شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا کہ مقدار متعین کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ 2 آپشن ہوں تو ان میں سے جو لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی والا ہو تو اس کو سسٹم کا حصہ بناتے تھے۔ تو نظام بنانے والوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ لوگوں کی، عوام کی سہولت کو سامنے رکھ کر اس کو کم سے کم مقدار اس کی مقرر کیا کریں۔ دوسری حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر اس کا جو غلام یا اس کا جو گھوڑا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ خدمت کے لیے ہے، کام کاج کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے یا کوئی غلام، اور پرانے زمانے میں اس وقت تک غلامی تھی تو اس پر کسی قسم کا کوئی صدقہ نہیں ہے، خواہ کتنے ہی غلام رکھے ہوئے ہوں، کام کاج والے ہوں۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں ذالک لأنہ، اس لیے کہ ایک تو غلام کو اس لیے لوگ نہیں رکھتے تھے کہ اس سے نسل بڑھانی ہے، تناسل کے لیے کہ اولاد اس سے پیدا ہو پھر ان کو غلام بنائیں گے، یہ وہاں عادت نہیں تھی، بس جو غلامی میں ویسے ہی پکڑ کر آ گیا، بک رہا ہے مارکیٹ میں، بس اسی کا معاملہ لین دین کرتے تھے۔ اسی طرح گھوڑا بھی نسل بڑھانے کے لیے عربوں کے ہاں رواج نہیں تھا، جیسا کہ پچھلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا کہ گھوڑوں کی نسلیں دنیا بھر میں کہیں تیار نہیں کی جاتی سوائے ترکستان کے، اور کہیں بھی گھوڑا بطور نسل کی پرورش کے عام طور پر مہذب علاقوں میں اس کا عمل نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کہیں کیا جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے حساب سے وہ مال نامی بن جائے گا، ہاں جی۔ اور اگر یہ گھوڑا یا غلام اگر مال تجارت کے طور پر ہے تو پھر بھی مال نامی بن جائے گا، پھر اس پر اس کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا معاملہ بھی بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہے کہ وہ عام طور پر اس کو ان حوالے سے نہیں رکھا جاتا، اس لیے مال نامی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر وہ مال تجارت کے طور پر ہوں، کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو پھر وہ سامان تجارت کے طور پر ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر تیسری بات لائے ہیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اسی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا فرمان ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو بخاری وغیرہ میں حدیث کی کتابوں میں ہے موجود، بخاری میں، مسلم میں،
شاہ صاحب کہتے ہیں وقد استفاض من روایت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب و ابن مسعود و عمر بن حزم وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ سے ایک تفصیلی روایت ہے جو کئی کتابوں میں ان تمام صحابہ سے مروی ہے، بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں سارا متواتراً بین المسلمین، مسلمانوں میں اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کے ہاں، کیونکہ یہ ایک سرکاری فرمان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور پھر اسی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں سرکاری طور پر مہر لگا کر جاری کیا، اسی کو حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، خلفائے راشدین نے، اسی کو سرکاری طور پر تمام گورنروں کو جو خطوط لکھے تھے ان میں یہ پوری مقدار متعین کی ہوئی ہے، خود چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے، اس میں کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ ہر 5 اونٹ پر 1 بکری ہے، اور 5 کے بعد جب 25 اونٹ ہو جائیں، 25 سے لے کر 35 تک، تو 1 سالہ بچہ جو ہے اونٹ کا بنت وخاص جو پہلے سال کے اندر داخل ہوا ہے، دوسرے سال میں داخل ہو گیا، 1 سال مکمل ہو گیا اس کا، تو 25 سے 35 تک، جیسے جیسے 5 اونٹ بڑھتے جائیں گے تو 25 تک تو ہر 5 پر 1 بکری ہوتی چلی جائے گی، تو 25 تک 5 بکریاں، جب 25 یعنی 24 تک، اور 25 سے 35 تک پھر 1 بنت مخاض جو 1 سال اس اونٹ کا بچہ جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ مخاض اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اونٹنی اگلے بچے کے لیے گیابن ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ گیابن اونٹنی کا کیا ہے بچہ، اس کا اولاد۔ اور فَإِذَا بَلَغَتْ 36 إِلَىٰ 45 فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، 36 سے 45 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر 1 بنت لبون ہے، اور بنت لبون وہ کہلاتا ہے کہ جو 2 سال مکمل ہو کر تیسرے سال میں اونٹ کا بچہ داخل ہو چکا ہو، کیونکہ اس کے پیچھے جو آنے والا بچہ ہے وہ اس وقت دودھ پی رہا ہوتا ہے جی۔ وَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَىٰ 60 فَفِيهَا حِقَّةٌ، اور جب 46 سے 60 تک چلا جائے، 46 سے 60 تک، تو اس میں 1 حقہ ہے۔ تو حقہ وہ ہوتا ہے جس کے 3 سال پورے ہو کر چوتھے میں وہ لگ گیا، چوتھے میں داخل ہو گیا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 61 سے لے کر 75 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جزع ہے، جزع جو ہے وہ 5ویں سال میں شروع ہو گیا۔ اور وَإِذَا بَلَغَتْ 76 إِلَىٰ 90، اب 5 سال کا اونٹ مکمل اونٹ ہوتا ہے، بس اس سے اوپر بچہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر 76 سے لے کر 90 تک ہو جائیں تو اس میں 2 بنت لبون ہیں، پیچھے جو گزرا تھا 2 بنت لبون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 91 سے 120 اونٹوں تک چلے جائیں تو اس میں 2 حقے ہیں، تو چونکہ 60 پر حقہ آنا تھا تو 60 کو ڈبل کریں 120 ہو گیا، تو 120 پہ کیا ہے 2 حقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 120 سے اوپر کی تعداد اونٹوں کی ہو جائے تو ہر 40 اونٹ پر 1 بنت لبون، یعنی کل ٹوٹل کا پیچھے سے حساب کریں گے 40 کے حساب سے، جتنے 40 ہیں اس میں، تو ہر 40 پر 1 بنت لبون۔ اور وفی کل 5 اگلے 10 بڑھیں گے تو پھر 50 ہو جائیں، مثلاً 150 ہو گئے تو 3 حقے، تو پھر آگے سارا حساب جو ہے وہ 40-50 پر چلے گا کہ جتنے 40 ہوں گے اس پہ اتنے ہی بنت لبون، اور وہ نہیں ہے تو آگے حقے آ جائیں گے، یہ تو جتنے 50 ہو گئے تو پھر حقے۔ تو یہ ترتیب 500 1000 جتنی بھی ریوڑ کسی کے پاس ہے اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ کا یہ نصاب۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں الاصل فی ذالک، اس میں اصولی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے کہ جتنے اونٹ ہیں ان کو ان کے جتھے، جی ان کی جو جماعت ہے سرب، اس پر اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا جتھا جو ہے ناقہ صغیرہ، وہ للسرمہ سے صغیرہ چھوٹا جتھا ہے، اور کبیرہ کے لیے کبیرہ، جتنا چھوٹا ہوگا اس کے مطابق چھوٹا بچہ دینا ہوگا زکوٰۃ میں، یعنی جتنی چھوٹی جماعت ہوگی اونٹوں کی تو چھوٹا بچہ، بڑی ہوگی تو بڑا۔ رعایتاً للانصاف، انصاف کی رعایت رکھتے ہوئے، اور ان کے معاشرے میں اس زمانے میں ان کے عرف میں جو سرمہ کہلاتا تھا یعنی جماعت کہلاتی تھی، الا علی اکثر من 20، وہ 20 سے اوپر تھی۔ 20 اونٹ سے اوپر ہو تو وہ ایک سرمہ کہلاتا تھا، ایک جماعت کہلاتی تھی، ریوڑ کہہ لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منضبط کیا۔ 20 سے اوپر کے لیے ریوڑ کا اطلاق ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منضبط کر دیا کہ 25 بس۔ اکثر تو پھر 21 سے شروع ہو کر 30 تک چلا جاتا ہے، تو درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ریوڑ 25 متعین کیا، اور جیسے ہی 25 ہو گئے اونٹ تو گویا کہ اونٹ کا ایک ریوڑ ہے، اس پر اسی کی نسل میں سے ایک آ گیا، بنت مخاض آ گیا۔ اور پھر ہر 10 کی زیادتی پر سال کا اضافہ ہوتا جا گیا، سن کا، یعنی اگلا 10 ہوئے، مثلا 36 شروع ہوئے تو 1 سال کا اضافہ، پھر آگے تو ہر 10 پر اضافہ ہوا۔ فی الاسنان المرغوب فیہا عند العرب غایت الرغبہ، البتہ یہ کہ پھر آگے چل کر حقہ آیا ہے، تو حقہ عربوں کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ترین اونٹوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ جوان ہو گیا، سمجھ لو وہ بڑا ہو گیا، تو اس لیے وہاں 15 کا حساب رکھا ہے، 46 سے 60، 60 سے 75، 75 سے 90، تو وہاں 15 کا حساب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقہ اور بنت لبون کا حساب رکھ لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی صحابہ کی جو روایات اسی سرکاری حکم نامے میں، اس میں بکریوں کی زکوٰۃ بھی واضح کی گئی ہے، اس کی مقدار بھی بتلائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بکریاں 40 ہو جائیں اور 40 سے 120 تک ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، 40 بکریوں سے 120 تک، اور جب 120 سے 200 تک ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں، اور جیسے ہی 200 سے اوپر 300 تک جائیں گی تو 3 بکریاں، پھر ہر 100 پر ایک ایک بکری بڑھتی چلی جائے گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300 فَفِي كُلِّ 100، ہر 100 پر ایک بکری۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بکریوں کا جو ریوڑ اور سلہ ہے وہ کثیر مقدار ہوتی ہے، اور ایک سلہ وہ ہوتا ہے، ایک ریوڑ وہ ہوتا ہے جسے تھوڑا کہتے ہیں، تو اس میں اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ کس کو بکریوں کا بڑا ریوڑ کہا جائے اور کس کو بکریوں کا چھوٹا ریوڑ کہا جائے، اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے حالات کے مطابق ریوڑ اپنا اس کو سلہ کا نام دیا ہوا ہے، تو اس لیے کہ بکریوں کا پالنا آسان ہے اونٹ کے مقابلے میں، اور جو چیز آسانی کے ساتھ پالی جا سکتی ہے تو ہر آدمی کر لیتا ہے، تو کوئی 40-50 کی بکریوں کوئی ریوڑ بڑا کہتا ہے، کوئی جناب والا 120 کو کہتا ہے کہ جی ابھی بڑا ریوڑ ہوگا، تو چونکہ بہت اختلاف پایا جاتا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو مقدار ہے وہ متعین کی، اقل سلۃ ب40، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو بڑا سلہ جو ہے وہ کیا ہوگا، ریوڑ جو ہے وہ 3 40 120 یعنی
3 چلے ہو گئے، تو 120 جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوگا، تو حضور نے سبھی کی رعایت رکھ لی، 40 والا بھی اور 120 والا بھی، چونکہ وہ ایک ریوڑ ہے تو اسے ایک ریوڑ پر کیا ہے، ایک بکری ہوگی، پھر ہر 100 پر ایک بکری، تاکہ حساب کرنا بھی آسان ہو جائے، تیسیراً فی الحساب۔ اسی طرح 5ویں حدیث لائے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی حدیث میں مروی ہے گائے کے بارے میں کہ ہر 30 گائے، بھینس ہو یا گائے ہو دونوں، ان پر ایک طبیع اور ایک طبیعہ، یعنی مذکر یا مؤنث جو بچھڑا ہے جی، اور وفی کل 40، ہر اس کے اوپر کیا نام ہے 40 بکریوں گائے یا بھینسوں پر جی ایک مسنہ یا مسن ہے۔ تو طبیعہ وہ ہوتا ہے جس نے 1 سال مکمل کر لیا اور دوسرے سال میں بچھڑا لگا ہے، اور مسن وہ ہوتا ہے جس کے 2 سال پورے ہو جائیں اور دوندا جسے کہتے ہیں تیسرے سال میں وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ 2 ہی نصاب اس حدیث میں حضور نے بیان کیے گائے کے، 30 اور 40۔ پھر آگے جتنا بھی بڑھتا جائے گا تو 30-40 کا حساب چلے گا، ہر 30 پر اس کے مطابق اتنے طبیعے اور اتنے ہی مسنے۔ وذالک لأنہا متوسطۃ بین الابل والشاء، اس لیے کہ یہ جو گائے اور بھینس وغیرہ ہیں یہ اونٹ اور بکری کے درمیانہ ہیں، تو اس لیے اس کی تعداد ایک مقرر کی تھی اونٹ کی، تو بکریوں کی 40 کی تھی، تو درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کی مقدار کم سے کم مقرر کر دی اس کی۔ فروعیہ فیہا، ان دونوں کی مشابہت کی رعایت رکھی گئی۔ 6ٹھی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مشہور حدیث مستفیض کے طور پر مروی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ ربع العشر، 10ویں کا چوتھائی، یعنی 2.5% جو ہے جو ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا 90 و100 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ 99، ہاں جی 199 اگر ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے، 200 درہم ہوں گے تو پھر ہے، اس لیے کہ یہ خزانہ ہے اور یہ نفیس ترین مالوں میں سے ہے، چاندی اور یہ درہم وغیرہ۔ اگر زیادہ مقدار ہاں جی کوئی انفاق کا انہیں حکم دیا جائے تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ فمن حق کی زکوٰۃ کا حق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سب سے کم درجے میں، یعنی یہ قسم کا ٹیکس ہے، تو جتنا کم سے کم ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اصل جو حدیث مروی ہے وہ چاندی سے متعلق ہے، اس زمانے میں زیادہ تر اسی کا وہاں لین دین تھا، ہاں جی درہم یہی لین دین زیادہ تر ہوتے تھا، سونے کا استعمال بہت کم تھا، خاص طور پر عربوں میں۔ تو والذھب محمول علی الفضہ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چاندی ہے، یہ جو سونا ہے یہ چاندی پر محمول ہے، یعنی چاندی کی بنیاد پر جتنی مقدار چاندی اس زمانے میں آتی تھی سونے کی، اس کو اس کے مطابق نصاب بنایا گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں جو ابو داود میں ہے، وہ مشہور حدیث تو نہیں ہے، حسن حدیث ہے، اور باقی جو روایات ہیں اس سے متعلق مثقال یا سونے کے نصاب کے حوالے سے وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو حضور نے اس کا نصاب 20 مثقال بنایا تھا۔ تو ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور باقی حضرات، یہ تو ہاں جی 20 مثقال کو یعنی وزن کو مقدار متعین کرتے ہیں، لیکن بعض کچھ ائمہ ایسے ہیں، امام زہری وغیرہ، عطا ابن ابی رباح، ایوب سختیانی تابعین میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چاندی کی قیمت کے ساتھ اتار چڑھاؤ اگر سونے چاندی کا ہو تو چاندی اصل رہے گی، سونا اس کے حساب سے جتنا بھی کم و بیش ہو جائے تو چاندی سے اس کا حساب لگایا جائے گا سونے کا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں چونکہ اس زمانے میں 10 درہم کا 1 دینار تھا، 20 دینار کا مطلب یہ کہ 200 درہم،
تو 200 درہم تقریباً وہی نصاب سونے کا بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آسمان کی بارش سیراب کرے یا چشمے سے ہو، او کان عثرین، عثری کہتے تھے اس جگہ کو جو گڑھا کھود دیتے تھے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر، تو وہاں سے پانی اور شبنم وغیرہ وہاں جمع ہوتی رہتی تھی، اور وہاں درخت اگا دیا، فصل اگا دی، تو وہ اس کی نمی سے ہی درخت نشو و نما ہوتا تھا، یعنی قدرتی اس کے لیے کسی خاص پانی نکال کر محنت پیسے ویسے دے کر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان تینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العشر ہے، 10واں حصہ اس کل آمدن کا دینا ہے۔ اور وما فیما سقی بالنضح، وہ جو کھیتی سیراب کی گئی ہے جی، ڈول کھینچ کر، کنویں میں سے پانی کھینچ کر، یا بیل اور جانور چلا کر، یعنی جن پر خرچہ اخراجات آتے ہیں، تو نصف العشر ہے۔ فإن الذي هو اقل تعانيا واكثر ريعا، جو پہلے والا جس میں عشر کا حکم دیا ہے، تو اس میں چونکہ کم محنت کرنی پڑتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے، احق بزیادۃ الضریبہ، ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جو محنت زیادہ کرنی پڑے اور پیداوار کم ہو تو اس میں ٹیکس کم ہونا چاہیے۔ 8ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الخرس، کھجور وغیرہ جو درخت پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اس زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا، مقدار کتنی ہوگی، تو بڑی ٹھیک ٹھیک اندازے لگانے والے جی لوگ تھے اس زمانے میں، کہ درختوں پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ لگانا کہ کتنے من ہوگی جی، اس کو کہتے ہیں خرس۔ خیبر پر چڑھائی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے، تو راستے میں ایک کھجور کے باغ سے، کھجوروں کا ایک باغ تھا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کتنا ہوگا، یہ لوگوں نے مختلف تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اندازہ بتایا، اندازہ لگایا کہ اتنے من ہوگی۔ واپسی پہ جب آئے تو حضور نے ان مالکان سے پوچھا ہاں بھائی کتنی کھجور ہوئی تھی جب اوپر سے اتاری، تو وہ وہی اندازہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ خرس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الثلث، کہ جو اندازہ کل لگایا ہے، تو اندازے میں غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس کا 1/3 حصہ اس اندازے کا چھوڑ دیا کرو عاملین سے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، کیونکہ سارے لوگ تو ضروری نہیں کہ جب فصل آئی ہے، کچھ لوگوں نے کٹائی کر لی، کچھ کی ابھی تک کھجور کھڑی ہوئی ہے، تو اب عامل تو بار بار زکوٰۃ وصول کرنے والا روز تو نہیں آئے گا نا، چکر تو نہیں لگائے گا۔ جنہوں نے تو کاٹ کر رکھ لی ہے ان کا تو حساب آ گیا، وسق کے اعتبار سے ان سے زکوٰۃ وصول کر لی، اور جن کی ابھی درخت پر کھڑی ہوئی ہے، ابھی پورے طور پر تیار نہیں، کوئی فصل آگے آ رہی ہے، کوئی پیچھے آ رہی ہے، تو وہاں اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندازہ لگاؤ تو جتنا کل اندازہ لگاؤ اس کا 1/3 چھوڑ دو، باقی کے اندازے کے حساب سے ان سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ اور حضرت نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَدْعُ الثُّلُث، اگر ثلث نہیں چھوڑ سکتے تو 1/4 تو ہر حال میں لازمی طور پر چھوڑ دو اندازے میں، کیونکہ اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ زیادہ ٹیکس وصول مت کرو، مالکان کے پاس ان کی رعایت رکھو جی۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ السر فی مشروعیت الخرس، یہ جو اندازہ لگانا ہے اس کی جو مشروعیت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس سے مقصد تو دفع الحرج، لوگوں سے حرج کو دور کرنا ہے، حرج سے دور کرنا اہل زراعت کے حوالے سے بھی، کہ عام طور پر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ درخت پر کھجور رکھتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بسر اور رطب کھائیں، یعنی وہ جو آدھی پکی ہوئی آدھی کچی یا مکمل رطب جو ہے درخت کے اوپر ہی جو پکی ہوئی اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، تو وہ کھجور درخت کے اوپر ہی رکھتے ہیں اور اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی انگور کے اندر بھی جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ ونین ونزیجن، اس کا بھی
آدھا پکا ہوا اور بالکل کچے بھی بعض لوگ ذوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جب درخت پر رکھتے ہیں تو اب عامل زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے، کھجور کٹ کر باہر آئی نہیں ہے، تو حساب کتاب کرنا مشکل ہے، تو وہاں خرص اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ کتنے من کھجور ہوگی، کتنے من جو ہے نا انگور ہوگا، تو اس کے حساب سے اس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/3 چھوڑ دو یا 1/4 تو ہر حال میں چھوڑ دو۔ اسی طرح کہ جو مصدقین ہیں یا مصدقین ہیں، اگر کچی کھجور میں سے ہی لیا جائے تو پھر کیا اس کا سنبھالنا کرنا، ایک تو وہ جو عامل ہے وہ وہاں تک لاتے لاتے خراب ہو سکتی ہے، پھر جن کو تقسیم کی جائے تو ان کے پاس محفوظ نہیں رہے گی، کچا ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو سارا نہیں کھا سکتے وہ، ہاں جی، صاحب درخت تو کھا سکتا ہے، لیکن جس کو کھجور دی ہے تو ان کو تو جو تیار شدہ کھجور ہے اس اندازے کے حساب سے جو صحیح پکی ہوئی کھجور ہے جو تیار شدہ ہے وہی سال بھر تک رکھ سکتے ہیں، تو وہ ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ لا یطیقون الحفظ عن اہلھا الا بشق الانفس، تکلیف سے ہی وہ محفوظ کر پائیں گے، ورنہ تو مشکل ہوگا ان کے لیے کرنا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چونکہ اندازہ تو لگانے کی اجازت دے دی اس لیے کہ حرج اور مشقت دور کرنی تھی، لیکن اندازے میں شبہ ہے، اور خاص طور پر جب سرکاری اہلکار آ کر کسی چیز کا اندازہ لگا کر ہاں جی زکوٰۃ میں اپنا کھاتا بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو وہ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیں گے نا، تو اس لیے ان کو کہا بھی جو تم اندازہ لگاؤ اس کا 1/3 چھوڑ دیا کرو۔ اور زکوٰۃ کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے، کم سے کم ہونی چاہیے، اس لیے آپ نے ترک ثلث کا حکم دیا، اور اگر وہ نہیں تو کم از کم 1/4 تو ہر حال میں چھوڑ دو۔ البتہ وہ کھجور جو تیار کی گئی ہے خرید و فروخت کے لیے تو اس کا میزان تو قیمت کے اعتبار سے ہوگا، جو قیمت لگے گی اس کے مطابق فوجبہ، تو واجب ہے کہ ان پر زکوٰۃ نقد کے طور پر دی جائے گی۔ اسی طرح وفر رکازی، رکاز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خزانہ نکلتا ہے زمین میں، ہاں جی، کوئی کان نکل آئی، ہاں جی، یا کوئی خزانہ پرانے زمانے میں لوگ ہنڈیا ونڈیا میں اور ادھر ادھر چھپا کر رکھتے تھے، یا عرب علاقے میں قوم عاد کے زمانے کی جو خزانے زمین سے نکلتے تھے اس کو عادی کہا جاتا تھا، عادی القدیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے گویا کہ پہلے کے زمانے کی چیزیں بسا اوقات نکل آتی تھیں، تو اس کا 1/5 حصہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک پہلو سے مال غنیمت کے طور پر ہے کہ بغیر کسی محنت کے مل گیا ہے اور مفت ملا ہے، کوئی اس پر محنت مشقت بھی کرنی نہیں پڑی، تو اس لیے اس پر اس کا خمس جو ہے وہ حکومت لے گی، باقی جو ہے ان کے پاس رہے گا۔ 9ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو ہے، صدقہ فطر جسے کہتے ہیں، وہ مقرر کیا اس کے لیے مقدار صاع من تمر، کہ ایک آدمی جو ہے وہ صاع من تمر، کھجور کا 1 صاع جو ہے، او صاع من شعیر یا جو کا، ہاں جی، ہر غلام، آزاد، مذکر، مؤنث، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، جو بھی عید کی صبح ہاں جی موجود ہے تو ہر بچے پر، چھوٹے بڑے پر، تمام پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ پنیر کے بارے میں بھی ہیں کہ صاع من عقیط او صاع من زبیب، کشمش کا بھی 1 صاع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاع مقرر کیا ہے ان چیزوں میں، کھجور، جو وغیرہ اور پنیر اور کشمش وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّرَ بِالصَّاعِ، یہ جو صاع کی مقدار مقرر کی ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے ایک گھرانہ جو ہے، ایک گھر والے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں 3500 گرام میں، اور وفیہ غنیۃ، اس میں لوگوں کے لیے جو فقیر ہے خاص طور پر اس کے لیے ہاں جی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اتنی مقدار کوئی خرچ کرے
عام طور پر تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور بعض روایات میں جو گندم کا نصف سا آیا ہے، وحمل فی بعض الروایات نصف صاع من قمح علی صاع من شعیر، جو کے مقابلے میں گندم کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ نصف سا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں عام طور پر اس زمانے میں غالباً یہ جو گندم کھانا ہے یہ بڑے مالداروں اور عیاشی کی بات تھی، یعنی وہاں تو جو کھاتے تھے یا یہ کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ گندم کھانا جو ہے یہ تنعم کی علامت تھی، لا یاکلہ الا اہل التنعم، کیونکہ مدینہ میں گندم ہوتی نہیں تھی، یہ گندم شام میں ہوتی تھی اور شام سے آتی تھی، تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے پیسے والے وہی گندم خریدتے تھے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ باقی تو جو، اور جو بھی بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی سے کیا ہے گزارا چلتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں گندم مسکینوں کا تو سرے سے کھانا تھا ہی نہیں، جب مالدار ہی بڑی مہنگی مشکل سے کیا ہے خریدتے تھے، تو غریب آدمی بیچارہ کہاں سے گندم کھاتا ہو۔ تو اس لیے اس چونکہ وہاں مہنگی بھی تھی تو گویا کہ اس کا آدھا سا 1700 گرام جو ہے گندم، اور وہ اس کا 3500 گرام 3600 گرام دونوں کیا ہے برابر تھے کس طرح کے۔ اسی کو بیان کیا ہے حضرت زید بن ارقم میں چوری والے قصے کے ایک روایت ہے اس میں بھی، اور حضرت قتادہ ابن نعمان نے بھی، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ اس زمانے میں گندم کا ایسا استعمال نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، بلکہ حضرت علی کا کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، کہ اذا وسع اللہ فوسعوا، جب اللہ نے وسعت دی ہو تو تم بھی غریبوں پر خرچ کرنے میں کیا ہے وسعت اختیار کرو، زیادہ کرو۔ یہ تو مقدار متعین کی ہے اسی بنیاد پر کہ تاکہ دونوں طرف کا انداز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ وَإِنَّمَا وُقِّتَ بِعِيدِ الْفِطْر، عید الفطر کا وقت مقرر کیا ہے اس صدقہ فطر کے لیے، تو اس کے بھی کئی پہلو ہیں، لمعانم، کچھ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس لیے کہ اس موقع پر گویا کہ اللہ کے شاعر میں سے ایک اہم ترین روزے کی تکمیل ہوئی ہے، اور تکمیل کا موقع ہے شاعر میں سے، تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا گویا کہ ان شاعر اللہ میں سے ایک شاعر کا جو عید کا دن ہے اس کو آپ وہ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ اور وَأَنَّ فِيهَا طُهْرَةً لِلصَّائِمِينَ، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پاکیزگی ہے، کہ روزہ یوم الفطر ہے، تو جو روزہ میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے گویا کہ یہ صدقہ فطر طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَتَكْمِيلًا لِصَوْمِهِمْ، ان کے روزے کی تکمیل بھی ہے اسی طرح سے جیسے نماز کے اندر جو سنت موقدہ پڑھتے ہیں، رواتب جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو جیسے فریضہ ادا کرنے کے ساتھ سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں نمازوں میں، تو یوں سمجھ لو کہ یہ بھی کیا ہے، روزے کے ساتھ روزہ تو فریضہ ادا کر لیا اور اس کے بعد گویا کہ سنت ادا کی ہے۔ 10 نمبر، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، حل فی الحلی زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں الاحادیث فیہ متعارضہ، اس میں جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بہت مختلف ہیں، آپس میں تعارض ہے، کچھ میں ہیں کچھ میں نہیں۔ جن حدیثوں میں تذکرہ ہے اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ یہ قابل استعمال چیز ہے، مال نامی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قابل استعمال چیزیں ہیں تو ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری احادیث میں زیور کو بھی شامل کیا گیا ہے تو اس کی مقدار پر بھی زکوٰۃ ہے، تو احادیث آپس میں مختلف ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو اس میں یہ بھی ہے کہ خزانہ ہونے کا اطلاق اس پر دور از کار بات ہے، اس کو خزانہ قرار دینا، الکنز قرار دینا، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کی بنیاد تو خزانے بنانے پر ہے، چیزوں کو جمع کرنے کی بنیاد پر ہے،
لیکن دوسری طرف اگر اس کو زر کی حیثیت کو دیکھیں تو وہ معنی الکنز حاصل، کہ ایک اعتبار سے خزانہ ہے بھی، اور آج کل تو اس لیے بھی خزانہ ہے کہ لوگ زیور بنوا کر جی ادھر سے ادھر آنے جانے میں جی زیور پہن رکھا ہے، عورت نے پہن رکھا ہے، چاہے کتنے تولے پہن رکھا ہو تو لانے لے جانے میں آسانی ہوتی ہے، سونے کی ڈلی لے کر آئیں تو وہ تو کام مشکل ہے ادھر ادھر، خاص طور پہ یہ جی حاجی لوگ ادھر جاتے ہیں عمرے شمرے پہ تو وہاں سوا سونا خریدنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، تو زیور وغیرہ کے نام پر اسے خرید لاتے ہیں۔ تو ایک پہلو سے زیور پر دیکھا جائے تو زیور خزانہ ہے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ استعمال کی چیز ہے تو یہ خزانہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ والخروج من الخلاف احوط، اختلاف سے نکل کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ زیادہ احتیاطی پہلو ہے جی۔ تو بہرحال ائمہ اربعہ کے ہاں تو ہے زکوٰۃ، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں تو زکوٰۃ لازمی ہے زیور کی بھی، باقی ائمہ میں سے کچھ اختلاف ہے، اور آج کل یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے جی تو باقاعدہ اس کو ایک ایشو بنا لیا کہ زکوٰۃ زیور پر نہیں، جتنا مرضی زیور جمع کر لو، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ تو اگر شاہ صاحب کو مانتے ہیں تو شاہ صاحب تو کہتے ہیں احتیاطاً ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں خزانے کا پہلو پایا جاتا ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ اجمعین۔